السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو، انت، تم، وزوجکا، اور بیوی تمہاری، الجنت، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغدن، مزے سے، حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا، اور نہ، تقربا، تم دونوں قریب جانا، ہاذہ، اس، الشجرۃ، درخت کے، فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے، فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس سے جو، کانا، وہ دونوں تھے، فیہا، جس میں، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم، بعض تمہارے، لبعض، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہے، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، جائے قرار ہے، ومتاع، اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین، ایک وقت تک۔ اور جب ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے، مزے سے، جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پھر ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا اور پھر نکلوا دیا ان دونوں کو جس میں وہ دونوں تھے، اور کہا ہم نے کہ اتر جاؤ، بات تمہارے، بات کے لیے دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے اور فائدہ اٹھانا ہے تم نے ایک وقت کے لیے۔ اس سے پہلی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں جو آدم علیہ السلام کو فضیلت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت دی آدم کو، ان کا ذکر ہے، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں آدم کو، اس کا ذکر ہے، اور کس طرح ابلیس نے انکار کیا، وہ سب ذکر ہے ان آیات میں۔ اور اس سے آگے آیات ہم پڑھیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے آدم کو عزت بخشی جب اس نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ عزت دی تھی نا اللہ تعالیٰ نے آدم کو، کہ فرشتوں کو بولا کہ آپ سجدہ کریں، حالانکہ فرشتے تو صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں، تو ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ جنت کو ان کی ایک گھر قرار دے دیا کہ جہاں چاہیں جنت میں رہیں، اور جنت کی جو وسیع اور عریض جو بھی نعمتیں ہیں ان کو آپ بے روک ٹوک کھائیں۔ اس آیت کے سیاق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حوا کی جو پیدائش تھی آدم کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی تھی، اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت بھی کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ابلیس کی سرزنش سے فارغ ہوا تو آدم کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ تو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام ضروری چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ چیزوں کے نام بھی آپ کو بتائے تھے کہ ان چیزوں کے نام سکھا دیے، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں ہے کہ اے آدم، تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے، چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کن سے کہا تھا؟ فرشتوں سے کہا تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے، آدم علیہ السلام سے فرشتوں کو بولا، فرشتوں کو کہ آپ سجدہ کریں، تو فرشتوں نے یہ سوچا تھا اور کہا تھا کہ مطلب سجدہ کریں کیوں کریں جبکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، پاکیزگی بیان کر رہے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور بے شک میں زمینوں اور آسمان کے غیب جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آدم علیہ السلام پر اونگ طاری ہو گئی۔ اونگ کیا ہوتی ہے؟ جو نیند سے پہلے کی سچویشن ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، اس کو اونگ بولتے ہیں۔ جیسا کہ اہل تورات اور دیگر اہل کتاب کی طرف سے ابن عباس، ان کے علاوہ دیگر اہل علم سے ہم تک پہنچا ہے
پھر آپ کی بائیں طرف کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو لے کر اس کی جگہ گوشت پیدا کر دیا گیا کہ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور وہ نیند سے بیدار نہیں ہوئے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس پسلی سے آپ کی بیوی ہوا کو پیدا فرما دیا تاکہ اس سے سکون اور راحت حاصل کریں۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے اور ہوا کو اپنے پہلو میں دیکھا تو ان کے بقول فرمایا، یہ میرا گوشت، میرا خون اور میری بیوی ہے۔ تو ان سے آپ علیہ السلام کو راحت اور سکون حاصل ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کی بیوی بنا دیا اور آ کے اپنے نفس ہی سے آپ کے لیے تسکین کا سامان پیدا فرما دیا، تو آپ سے ہم کلام ہوتے ہوئے پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ آدم علیہ السلام کی آزمائش تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا، اور اس درخت کے پاس نہ جانا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم کی ایک آزمائش اور امتحان تھا۔ اب کون سا درخت تھا، اس کے بارے میں کافی اختلاف ہے۔ اس کے بارے میں مختلف جو اقوال ہیں، بعض نے کہا کہ یہ انگور تھا، بعض نے گندم کہا، بعض نے کھجور کہا اور بعض نے انجیر کہا، بعض نے کہا کہ یہ ایک ایسا درخت تھا کہ جو اسے کھا لیتا اس سے انسانی حاجت ہو جاتی تھی، اور بعض نے کہا کہ یہ ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے فرشتوں کو ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی بیوی کو ایک خاص درخت کے پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا، جبکہ جنت کے باقی تمام درختوں کے پھل کھانے کی اجازت تھی، مگر آدم اور حوا نے کیا کیا؟ اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ اب ہمیں یہ درخت معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سا ہے، کیونکہ اسے نہ تو اللہ تعالیٰ نے اور نہ تو قرآن مجید میں بیان فرمایا اور نہ صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ ہاں البتہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ گندم، بعض نے کہا یہ انگور، یا بعض نے کہا انجیر کا درخت تھا۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی ہو، اگر اس کا علم ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر اس کا علم نہ ہو سکے تو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ تو ہم نے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا اور اس کو مختلف سوچوں میں پڑ جانا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ درخت کون سا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا بتا دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی آزمائش پہ وہ پورا اترے یا نہیں اترے۔ اسی طرح ہمارے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی آزمائشیں آتی ہیں، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ آزمائش ہمارے اوپر آئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں، اور کیا آیا ہم اس آزمائش پہ پورا اترے یا نہیں۔ اصل چیز ہے اس کی طرف ہم نے دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، بس آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک درخت تھا، آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے فلانے درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن انہوں نے کھا لیا۔ پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس عیش و عشرت میں تھے اللہ نے ان سے ان کو نکال دیا، یعنی کہ جنتی لباس، کشادہ رہائش، عمدہ رزق اور سامان راحت نے انہیں محروم کر دیا، یعنی کہ یہ سب چیزیں کیا ہوگی؟ ان سے چھن گئیں۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ یعنی ہم نے تمہارے لیے زمین میں قرار، رزق اور اجل کو ایک وقت تک ایک معین مقدار کے ساتھ مقرر کر دیا ہے، پھر اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم زمین میں اتر جاؤ اور وہاں پہ آپ نے ایک خاص وقت تک رہنا ہے، اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے نا، وہ بہت طویل القامت تھے، یعنی کہ بہت لمبے تھے۔ ابن ابو حاتم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس طرح پیدا فرمایا کہ آپ طویل القامت تھے، سر کے بال بہت گھنے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کھجور کا ایک طویل درخت ہے۔ جب آپ نے درخت کو چکھا تو آپ کا لباس اتر گیا اور سب سے پہلے شرمگاہ عیاں ہوئی۔ جب آپ نے اپنے مقام شرم کو دیکھا تو جنت میں دوڑنے لگے۔ ایک درخت نے آپ کے بالوں کو پکڑ لیا، آپ بالوں کو چھڑانے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا تو عرض کیا، نہیں یا رب، میں تو شرمندگی اور حیا کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ اب ایک اور روایت ہے کہ جو آدم علیہ السلام تھے وہ جنت میں نماز عصر سے لے کے غروب آفتاب تک رہے۔ اب پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا، اور ایک روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان
دہنا نامی ایک جگہ پر اتارا گیا۔ اور حسن بصری سے روایت ہے کہ آدم کو ہندوستان میں اور حوا کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میلوں کی مسافت پر وسطو میسا میں، اور سام کو اصبہان میں اتارا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ اب ایک اور شبہ بھی لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ اگر وہ جنت جس سے آدم کو نکالا گیا آسمان میں ہے، جیسا کہ قول ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ابلیس اس میں کس طرح داخل ہوا؟ حالانکہ اسے وہاں سے زبردستی نکال دیا گیا تھا، اور جسے جنت سے زبردستی نکال دیا جائے تو اس کے لیے ممکن نہیں کہ پھر وہ اس میں داخل ہو جائے۔ اور یہاں پہ کئی جواب ہیں اس کے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابلیس کے لیے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخلہ منع تھا، چوری چھپے کے ساتھ داخلہ منع نہ تھا۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ جیسے تورات میں بھی ہے کہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہو گیا تھا۔ بعض نے کہا اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر وسوسہ ڈالا ہو۔ بعض نے کہا اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس نے زمین ہی سے ان کے دلوں میں جبکہ وہ آسمان میں تھے وسوسہ ڈالا ہو۔ خیر اس میں کافی زیادہ روایات ہیں، اصل جو چیز ہے وہ ہم نے سمجھنی ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام کی آزمائش تھی جس پر وہ پورا نہیں اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی آرائش اور جو ایک بہترین جنتی لباس تھا، کشادہ رہائش تھی، عمدہ رزق تھا اور سامان راحت تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے محروم کر دیا اور ان کو جنت سے نکال دیا۔ اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے میرے بہنوں بھائیوں کہ ہمارا اصل جو گھر ہے وہ کون سا ہے؟ جنت ہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہمارے آباء و اجداد یا ہمارا گاؤں کون سا ہے جہاں سے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بلونگ کرتے ہیں، تو ہمارے جو باپ ہیں وہ تو آدم ہے، اور ان کا گھر کیا تھا؟ جنت تھا، وہاں سے ان کو نکالا کیا تھا؟ یعنی کہ ہمارا جو اصل گھر ہے وہ جنت ہے، ہم نے وہاں پر جانا ہے اور وہاں پر جانے کے لیے کوشش کرنی ہے، کیونکہ وہ ہمارا اصل گھر ہے۔ اور اس کے لیے کوشش ہم نے کیسے کرنی ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دی ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو آگے بھی پہنچانا ہے تاکہ ہم اپنے اصلی گھر جنت میں داخل ہو سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔